بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا قبول اسلام۔ طفیل بن عمرو دوسی ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا، آپ ہمارے درمیان میں ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ ہمارے درمیان میں اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہوا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے۔ اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں گے اور نہ اس کی کوئی بات سنیں گے۔ انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اسی لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا کہا ہے، اسی لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا ہوا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اسی سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں اور وہ سب میری بات مانتے ہیں۔ میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس کافی کھڑے نظر آئے۔ عین اسی وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اسی وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی اور ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا۔ وہ لوگ بگڑ گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم جب بھی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا، اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔